اگر یہ واقعی اسٹریٹ بنا رہے ہیں، میرا تو صرف ذہن یہاں تک کہ دماغ یہاں تک کام کر، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس لوگوں کا جو ستار روڈ کا جو ٹریفک ہے ان لوگوں کے بس سے باہر ہو گیا ہے. اچھا ایک ڈیم ہے لیکن پارکنگ کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے جو واکنگ اسٹریٹ بنا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. لوگ نہیں آ رہے جا رہے نہیں کام کرنے کے لیے، یہ جو وہ نہیں کر رہے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آواز ٹائمز کے کہ آج وہ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے جہاں پہ جنرل پبلک کی، عوام کی اور انجمن تاجران کی رائے لی مختلف ٹاپکس پہ، وہاں انہوں نے انتظامیہ کو بھی موقع دیا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو دے سکے. میرے خیال میں ایک ریزنیبل، مناسب اور ایک بیلنس چیلنج کی نشانی یہی ہے کہ وہ ذاتی رائے سے پہلے تمام جتنے بھی فریق ہیں ان ساروں کی رائے لیا کرتے ہیں، اور انتظامیہ کی رائے یقیناً ہر سلسلے میں بہت ضروری ہے. تو شکریہ آواز ٹائمز کا کہ انہوں نے اتنے پروفیشنل اپروچ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے صرف ایک طرف کی بات نہیں سنائی بلکہ ہر طرف سے انہوں نے اپنا انپٹ لیا ہے. بات ہم کرتے ہیں واکنگ اسٹریٹ کے بارے میں. واکنگ اسٹریٹ کا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا تھا کہ واکنگ اسٹریٹ کو ڈکلیئر کیا گیا. بات ایسی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ تمام تقریباً اسی جنرل ویسینٹی میں ہوتی ہے اور اسی ایریا میں انہوں نے پھرنا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں کہ ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ہماری فیمیلز کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہاں پہ ہم نے وہ انیشلی یہاں پہ ساری موٹر سائیکلیں پارک ہوتی تھی، یا رکشے والے یا گاڑیوں والے آتے تھے، تو پورا یہاں پہ ایک کنجیشن سا ماحول تھا. ایک تو ہم نے دن کے ٹائم پہ لیاقت بازار میں پارکنگ منع کرتی ہے کیونکہ ہمارے تاجر بھائی ہمارے بھائی ہے، دوست ہے ہمارے، لیکن صبح ہر بندہ ایک دکان والا 3 گاڑیاں لے کے آ جاتا ہے، پارکنگ کھڑی کر لیتا ہے. جو شاپنگ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو دن کے ٹائم ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ان کے شاپنگ ختم کریں گے، پارکنگ ختم کریں گے. 1 بجے کے بعد ہم ان کو پارکنگ کرنے کی اجازت دیں گے. جو عبدالستار روڈ ہے اس میں پھر ہماری جو لیڈیز ہے، فیملیز ہے، ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ خیر آفس سے سیفٹی کے ساتھ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہاں پہ پھر سکتی ہے، شاپنگ کر سکتی ہے. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ ایک پارکنگ کے لیے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ایک اسپاٹ بن جائے. تو یہ تمام ہم نے ایفرٹس کیے. پبلک کو اگر کسی قسم کا ایشو درپیش آتا ہے تو آپ کی انتظامیہ حاضر ہے. وی آر آلویز دیئر کہ اگر ہم اپنی چیز کو کوئی ہمیں سمجھتے کوئی چیز مناسب نہیں ہوتی ہم اپنے پلان کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. تاہم ہم نے الٹرنیٹ پارکنگ کے لیے، الٹرنیٹ جگہ کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بتایا ہوا ہے. جیسے ہمارے پارکنگ پلازاز ایکٹیو ہوتے ہیں، ہمارے پارکنگ کے لیے موٹر سائیکل سپاٹس ریڈی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ہمارے یہ جو ڈیسیجنز ہیں یہ آپ کے فیور میں ہوں گی. دیکھیے ہم جب یہ واکنگ اسٹریٹ پہلے بھی ڈکلیئر ہوا تھا، پہلی مرتبہ ڈکلیئر نہیں ہوا، ایک بات. دوسری بات، اگر آپ وہاں کے تاجر برادری سے جو اس روڈ پہ کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے تو دے ایگری کہ یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. یہ ہو گئی 2 باتیں آپ کی. تیسری بات یہ ہے کہ انجمن تاجران کو پہلے ہی ان لوپ لیا گیا، ان سے میٹنگز ہو گئی، ان کو باقاعدہ نوٹسز دیے گئے، اخبار میں ساری چیزیں دی گئی اور تمام چیزیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا تجارت کیسے متاثر ہوگی جب پبلک کو ہم اور زیادہ ایکسیس دے رہے ہیں اور آسانی دے رہے ہیں کہ وہ چیزیں لا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں. کاروبار بہتر ہوگا، برا نہیں ہوگا. برائے مہربانی انجمن تاجران والے ہمارے دوست ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، ذاتی جتنے آپ کے مفادات ہیں اس کے اوپر سے پش ڈال کر جو پبلک کے مفادات ہیں اس کی طرف دھیان. آج میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا کہ کوئٹہ میں ٹریفک کے ایشوز کیا ہے اور ہماری گورنمنٹ اس وقت کر کیا رہی ہے. ٹریفک کے کچھ ایشوز جو ہیں نا وہ ایسے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم ہے، جن کو ہم چھوٹے سے ایفرٹس کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. کچھ ہے لانگ ٹرمز. لانگ ٹرم کی اگر ہم بات کریں تو ٹریفک میں جو روڈز کی کنڈیشن ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سریاب روڈ کی جو ہے نا وائڈننگ یا ان کو جو ہے نا وسیع کرنا شروع ہے. 10 لین کی روڈ ہوگی. لنک شاوانی روڈ یا شاوانی ایونیو کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. لنک بادینی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. اگر ہم شہر کے اندر کی بات کریں تو ہمارے پاس سرکی روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، پٹیل روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، پرنس روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارا سمنگلی روڈ ہے اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. اب یہ چیزیں تو یہ لانگ ٹرم میں، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس میں کچھ ٹائم لگے گا جس میں یہ ہو رہی ہے. کچھ لانگ ٹرم ایفرٹس آپ کو اور بتا دوں. ہمارے شہر میں کچھ انڈر پاسز بن رہا ہے. ایک ماڈرن سٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ انڈر پاسز ہوتے ہیں اور فلائی اوور سے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے انڈر پاسز کو تاکہ ٹریفک کی کنجیشن کو روکا جا سکے. تو کوئٹہ شہر میں مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ انڈر پاسز بنائے جائیں گے. اس کے علاوہ ہماری کچھ روڈز کی ایکسپینشن ہوگی، کچھ چوکس کی ایکسپینشن ہوگی. مثال کے طور پر اگر آپ گوال منڈی چوک کی بات کرتے ہیں، گوال منڈی چوک میں لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز اور ریزسٹنس تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. وہ گلہ کرتے ہیں کہ شاید انتظامیہ سو رہی. نہیں، آپ کی انتظامیہ سو نہیں رہی، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کو ہم سلپ روڈز دے دیں گے اور اس کی ہم ایکسپینشن کریں گے. اس طرح
کے مختلف چوک سے مختلف جگہ ہے جہاں پہ ہم ایکسپینشن کا ہمارا پلان ہے اور ہم یہ ساری چیزیں چلائیں گے. ہمارے پاس اگر بسز کی بات کریں، جب تک ایک اچھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تب تک پبلک گاڑیوں پہ آتے رہیں گے اور شہر میں کنجیشن کا ایشو نہیں حل ہوگا. اس کے لیے گورنمنٹ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. ہم نے سٹاپس بتا دیے ہیں، سٹارٹنگ پوائنٹس بتا دیے ہیں. گرین بس سروس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ریزنیبل طریقے سے اتنی اچھی بس سروس پرووائڈ کریں تاکہ لوگ گاڑیوں میں نہ آئیں اور اس کو پریفر کریں. عدالتی احکامات کی روشنی میں ہم شہر کو مختلف زونز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ تمام رکشے آپ دیکھیں کہ چونکہ ہماری خواتین ساری لیاقت بازار مسجد روڈ کے آس پاس کے ایریا میں ہوتی ہیں تو رکشے بھی تمام اس ایریا میں اتنی کنجیشن کرتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عدالتی احکامات کی روشنی میں شہر کو ہم 4 سے 5 زون میں ڈیوائڈ کریں گے. اس ہر زون میں علیحدہ رکشے ہوں گے اور وہ رکشوں کا کلر کوڈ مختلف ہوگا. وہ مختلف کلر کے رکشے ہوں گے تاکہ ایک زون کا رکشہ کسی اور رکشے کے یا کسی اور زون میں انٹر نہ ہو. اگر ہم بات کریں لانگ ٹرم پلاننگ میں ایک ٹریفک بیورو بنایا جا رہا ہے جو کہ ٹریفک مینجمنٹ کا اوور آل جتنی ذمہ داری ہے وہ ساری چیزیں وہ خود کرے گا. اب پبلک سے کہیں گی کہ اتنی زیادہ صبر تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، تو اب شارٹ ٹرم پہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے یا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. شارٹ ٹرم پہ میں آپ کو پوائنٹ وائز کچھ چیزیں بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی بسز ہیں ہمارے شہر میں انہیں ہم نے کہا ہے کہ یا تو آپ ریلوے اسٹیشن میں اپنا سٹاپ کریں یا تو پھر یہ کہ آپ سٹاپ کریں ہی نہ اور آپ سرکولیشن کر کے چلے جائیں. ہماری بس ایسوسی ایشن سے رابطہ ہو چکا ہے. دے ہیو ایگریڈ ٹو اٹ کہ بسیں فار ایگزامپل سریاب سے نکلیں گی، شہر میں راؤنڈ لگا کر واپس سریاب جائیں گی، شہر میں کسی جگہ رکیں گی نہیں. سملرلی سرکولر روڈ والے بھی راؤنڈ لگا کے واپس چلے جائیں گے، سرکولر روڈ میں رکیں گے نہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ جو ٹریفک کی کنجیشن ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. 2D کار سروس والوں کو ہم نے یہ بتایا کہ ایک تو آپ بہت ساری انلیگل چل رہی ہے، پھر بھی عدالتی احکامات کی روشنی میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئٹہ شہر سے شفٹ ہو کر آپ جبل نور کی طرف چلے جائیں. اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئے کہ ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو منع کیا کہ نہیں آپ جبل نور شفٹ ہوں گے، کیونکہ وہی سے ہی آپ اپنی گاڑیاں پارک کریں گے. نہیں تو یہ دفتر یہاں بنا لیتے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گاڑیاں بھی یہاں پہ ساری جمع ہو جاتی ہے. آپ کو شاید آئی ڈونٹ نو سن کے اچھا لگے برا لگے، جو ہمارے تاجر برادری ہے ان کے لیے، جو شو روم ایسوسیشن ہے ان کے لیے تو شاید یہ اچھی بات نہ ہو، لیکن عوام کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ شہر کے اندر جتنے شو روم سے تمام کے تمام ہم نے سیل کر دیے، کلوز کر دیا. ان کو کچھ ٹائم دیا، اس ٹائم میں انہوں نے ساری چیزیں مکمل نہیں کی، ان ساروں کو ہم نے کلوز کر دیا ہے. ان ساروں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی لمٹ سے باہر چلے جائے، ویسٹرن بائی پاس پہ چلے جائے، سبی روڈ پہ چلے جائے، یا اگر آپ کے لیے کوئی جو ہے نا ایک اسپیشل کوئٹہ بزنس ایونیو جو بنایا گیا شو رومز کے لیے اسپیسیفکلی، وہاں جو روڈ کی کنڈیشنز تھی ہماری وہ بہت بری تھی. لانگ ٹرم پہ تو یہ روڈز ٹھیک ہوں گی نہیں ہوں گی، برساتی نالے ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے. شارٹ ٹرم پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو چھوٹے موٹے جیسے سفیر چوک کی بات کروں، میں آپ سے عوام سے کوئٹہ کی عوام سے وہ والی بات کر رہا ہوں کیونکہ کوئٹہ کی عوام ہر چیز سمجھتی ہے. میں باریکی میں اس لیے تھوڑا سا جا رہا ہوں. جیسے سفیر چوک مسجد کی ہم بات کریں، سفیر چوک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ابھی 2 گٹرز موجود ہیں. یہ 2 گٹرز کے ڈھکنے ٹوٹے ہوئے، اس کی وجہ سے پوری ٹریفک کی کنجیشن ہوتی ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم یہ جو گٹرز ہیں یہ تمام جو ہے نا یہ ٹھیک کرا رہے ہیں، ریپیئر کرا رہے ہیں تاکہ ٹریفک کی فلو میں پرابلم نہ ہو. اور جو ان کے جتنا ایک روڈ ایک ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اتنا ایکسپینڈ کریں گے. یہ جو یوٹیلیٹیز ہے، ٹیلی فون کے، بجلی کے کھمبے، ان کو ری ایڈجسٹ کریں گے. اور آپ نے جیسا محسوس کیا ہوگا کہ بہت شکریہ ہم ادا کرتے ایف سی کا اور پولیس کا کہ انہوں نے اپنے کچھ ناکے اور کچھ ایسی چوکیاں جو کہ غیر ضروری تھی ان کو ہٹا دیا تاکہ ٹریفک فلو ٹھیک ہو جائے. اس کی ایک ایگزامپل کھنداری بازار ہے، ایک ایگزامپل بے نظیر فلائی اوور ہے. اور اگر آپ مزید بات کرتے تو جو ہماری سپینی روڈ کے اوپر پولیس کی چوکی تھی، بہت بڑا ایک کمرہ تھا، وہ ختم کرا دیا گیا ہے. سملرلی اگر آپ بات کرتے تو ہمارے پاس جو مستونگ روڈ پہ ہمارا ایک ناکا تھا وہ تمام ہم نے ختم کرا دیا جو روڈ کے بیچ میں بنا ہوا تھا. یہ چیزیں ہم نے اپنی ایفرٹس کچھ جاری کی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو ٹریفک گریڈ ایک بنا رہا ہے، ٹریفک گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئٹہ شہر میں بہت ساری روڈ ایسی جو کہ 2 ویز ہے. لندن کی اگر ہم روڈز کی بات کریں، لندن کے روڈز بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کے اوپر ٹریفک کنجیشن نہیں ہوتی. ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں، ہم جو 2 وے روڈ ہے یا جس میں گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہیں، ان کو ختم کر کے 1 وے ٹریفک کا ایک پورا گریڈ بنا رہے ہیں پورے شہر کے لیے، جن میں جو ہے نا ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے یہ کواری روڈ سے لے کر ہمارا جو مین تیل گودام تک کی جتنی روڈز ہیں ان ساروں کو ہم ایک گریڈ دیں گے جس میں تمام کو 1 ویز بنایا جائے گا تاکہ جو ٹریفک کی کنجیشن ہے وہ تمام ختم ہو جائے. انڈر پاسز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے.
انکروچمنٹ ड्राइव्स हमारी रेगुलर बेसिस पे चलती है दो चीज़ों के अगेंस्ट। एक तो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स है। टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स वो होती है जिसमें रेडी वाला बाहर आता है, सब्जी वाला बाहर आता है। कासी रोड पे आपने देखा होगा सारा क्लियर हो गया है। अगर हम बात करें कबीर बिल्डिंग में बल्दिया प्लाजा की, वो भी हमने काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया है। अगर हम बाकी रोड्स की बात करें उस पर भी हमारी सारी एफर्ट्स चल रही है। हमारे पास जो ये इंक्रोचमेंट्स है, ये तो एक चीज़ हमारे पास हो जाती है। इंक्रोचमेंट के अलावा कुछ हमारे पास परमानेंट इंक्रोचमेंट होती है जिनमें लोगों ने पक्की दुकानें बनाई हैं। मैं भी बहुत सारी दुकानों को, चीज़ों को, बहुत सारे घरों को, बहुत सारी जगह जो डस्टबिन कब्जे हुए उनको बहुत सारी चीज़ों को हमने आर्जी तौर पे नहीं छेड़ा, लेकिन जैसे टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट ख़त्म होती है हम परमानेंट इंक्रोचमेंट की तरफ जाएंगे। आपकी इंतज़ामिया जब तक आखिरी इंक्रोचमेंट क्लियर नहीं कराएगी तब तक आपकी इंतज़ामिया काम करती रहेगी, एफर्ट्स करती रहेगी। हमारे जो आवाम से गिला होता है वो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल रोड पे करते हैं, फेंकते हैं। बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह ये कहीं फेंकना जुर्म है। अगर आपके आसपास आपकी विसिनिटी में पब्लिक को कहीं नज़र आता है जिस पे रोड पे लोगों ने चीज़ें फेंकी, आप हमें बता दें, हम उनको जेल भेजेंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे और उनको जुर्माने, उनके ऊपर भारी जुर्माने आयद करेंगे। तो बराए मेहरबानी इस पर आप एफर्ट्स करें। इसके अलावा अगर आपके आसपास ऐसी बिल्डिंग्स होती है जो कि बिल्डिंग कोड की वायलेशन करती है, 3 मंजिल से ज़्यादा ऊंची होती है, कुछ और होता है, तो आप हमें वो भी चीज़ें रिपोर्ट करें। पब्लिक का ये गिला है कि ये पॉइंट है कि इन बिल्डिंग्स को क्यों आप रोक रहे हैं, वजह क्या है। कुछ जगहों को आपने फ्री किया हुआ है जहाँ पे लोग बना रहे हैं ऊंची इमारतें, कुछ को आप छोड़ रहे हैं। एक तो सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड एक जैसे कार्रवाई होगी। फिर बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के पास, बिल्डिंग्स के पास पार्किंग स्पेसेस मौजूद है। अब बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि उसकी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। या एक बहुत बड़ा प्लाजा बनता है जिसकी बेसमेंट नहीं होती। बेसमेंट होती है तो बेसमेंट के अंदर पहले वो पार्किंग के नाम से स्टार्ट कराते हैं और उसके बाद उसके अंदर लेबॉर्ट्रीज बना दी जाती है या उसके अंदर स्टोर बना दिया जाता है, इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात, अगर ये 3 मंजिल से हम ज़्यादा बना दें तो अगर एम्बुलेंस की हम बात करते हैं, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की बात करते हैं, कहीं आग लगती है तो इन्होंने इतनी भी जगह नहीं छोड़ी हुई कि फायर ब्रिगेड जाके वहाँ पे आग को बुझा सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके पास पार्किंग की स्पेस अवेलेबल नहीं है। जितने भी आप प्लाजे 10 मंजिला बना दें, अगर उन 10 मंजिला प्लाजे की पार्किंग चाहिए होगी, पब्लिक ने नीचे उनको बिठाना हो, कई गाड़ियाँ खड़ी करनी होगी, वो कहाँ पे होगी, दैट इज़ नॉट क्लियर। तो इसलिए हम रेगुलर बेसिस पे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पार्किंग के बारे में जैसे आपको पता होगा, हमारा प्लाजा अभी तक सर्कुलर रोड वाला कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसके 3 फ्लोर्स को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इस मार्च के एंड पर इंशाल्लाह हम उस पर अपना पार्किंग स्टार्ट कर लेंगे। जहाँ पे हमारा पुराना मटन मार्केट था उसको लेवल किया जा चुका है, उसको और बेहतर किया जाएगा। आर्जी तौर पर हम उस पर पार्किंग बना रहे हैं जब तक उसमें परमानेंट कोई सलूशन ना निकले। रक्षों के अगेंस्ट, इलीगल रक्षों के अगेंस्ट हमारा एक्शन चल रहा है। 11,998 हमारे पास लीगल रक्षे है, 18,000 के करीब हमारे पास इलीगल रक्षे है। इलीगल रक्षे अब शहर में नहीं आते क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लीगल रक्षे भी इतने ज़्यादा है कि शहर में कंजेशन पैदा कर रहे हैं। तो वो जो हम जोनिंग करेंगे उसके बाद वो जो रक्षों का इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। जो हमारी बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे शहर के अंदर से रश ख़त्म नहीं होगा। एक तो बसों की कंडीशन को बेहतर बनाना है, दूसरा इनको फैसिलिटेट करना है, इनको स्टॉप्स देने हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम बसों को स्टार्टिंग पॉइंट से अड्डे दे दें ताकि वहाँ से ये बसें आए, राउंड लगा के वापस उन अड्डों पर चले जाए। हमें इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना होगा ताकि ये आगे बढ़े।